الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. لائق صد احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ARYQ TV کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج کا ورد لکھ لیجئے. اگر آپ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ خطرہ لاحق ہے کہ آپ کے دشمن آپ پر حملہ آور ہوں گے، دشمنوں کے حملے سے خود کو بچانے کے لیے ان ایام میں جن ایام میں دشمنوں کے حملے کا خطرہ لاحق ہو یا کسی دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فتح ملے، ان ایام میں فجر کی نماز کے بعد سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء یہ پوری صورت 101 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں. جو شخص فجر کی نماز کے بعد اس نیت سے اول آخر درود شریف اور سورہ قریش 101 مرتبہ پڑھے کہ اسے دشمنوں پر فتح حاصل ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ورد کی برکت سے، اس آیہ قرآنیہ اور سورہ قرآنیہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ عز و جل آپ کو فتح عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا اور آپ کو آپ کے دشمنوں کے حملے سے بچا لے گا. اللہ عز و جل اس ورد سے، اس آیہ قرآنیہ سے برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے اولاد کی تربیت پر کلام کیا تھا. اسی کلام کو ہم جاری رکھتے ہیں. ہم اس موضوع پر کلام کر رہے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہر محبت پر ترجیح دینی ہے اور اولاد کو یہ سبق ابتدا سے ہی سکھانا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے جہاں والدین کی محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مابین آپ نے فیصلہ کرنا ہو، کسی ایک محبت کا انتخاب کرنے کا اختیار دے دیا ہو کہ ایک محبت کو اختیار کرو، یا والدین کی محبت کو اختیار کرو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اختیار کرنا ہے، تو اولاد کو یہ سبق دے دیں کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہر محبت پر ترجیح دینی ہے. اور والدین اولاد کو بتا دیں کہ اگر ہمیں بھی اس امتحان میں ڈال دیا جائے، اگر والدین پر بھی یہ امتحان آ جائے، یہ امتحان محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ والدین سے پوچھا جائے کیا تم اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو والدین بھی بتا دیں کہ ہم اپنی اولاد کی محبت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیں گے. اولاد کی محبت کو قربان کرتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے سے لگا لیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر محبت پر ترجیح دیں گے. اور اولاد کو یہ سبق ابتدا سے دیتے رہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہر محبت پر ترجیح دی جائے گی. اس حوالے سے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. جب بچے تھے، ننھے بچے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننہال جا رہے تھے اور اس دوران بنو قیس کے قافلے نے ان پر حملہ کیا، قافلہ کو لوٹا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ میں آ کر بیچ دیا. اور پھر حکیم نے انہیں خریدا اور اپنی پھپھی حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفۃً پیش کر دیا. اور پھر جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں. اب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں اور اس بچپن کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاتے ہیں. اب دوسری جانب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا، بہت محبت تھی. وہ اپنے بیٹے کے فراق کا صدمہ برداشت نہ کر پائے، رات دن گریہ وزاری کرتے، زار و قطار روتے اور ہر وقت بیٹے کی یاد میں روتے رہتے اور بیٹے کی یاد میں اشعار لکھتے اور ایسے پیارے اشعار لکھتے. ان اشعار کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ وہ کہتے کہ ہے میرے بیٹے، مجھے تیری یاد ستاتی ہے، تیری یاد تڑپاتی ہے. میں یہ بھی نہیں جانتا ہے میرے بیٹے کہ تو زندہ ہے یا تو فوت ہو گیا ہے. میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تجھے نرم زمین نے ہلاک کیا ہے یا سخت پہاڑوں نے تجھے ہلاک
کیا ہے میرے بیٹے میں یاد کرتا ہوں وہ وقت جب میں تیرے ساتھ بیٹھ کر سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتا تھا، جب میں تیرے ساتھ بیٹھ کر بارش کی برسات کو دیکھتا تھا، جب میں تیرے ساتھ بیٹھ کر ہواؤں کا چلنا دیکھتا تھا۔ ہے میرے بیٹے مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، آج جب سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو تیری یاد تڑپاتی ہے، آج جب میں بارش کی برسات کو دیکھتا ہوں تو تیری یاد تڑپاتی ہے، آج جب میں ہواؤں کا چلنا دیکھتا ہوں تو تیری یاد آتی ہے۔ ہے میرے بیٹے میں تجھے ہر طرف تلاش کروں گا، ساری زندگی تلاش کروں گا، اور عرب کے اونٹ تیری تلاش میں لگا دوں گا، کبھی نہ اکتاؤں گا۔ اونٹ اکتا جائیں گے لیکن میں نہ اکتاؤں گا، پوری دنیا میں سفر کروں گا، تجھے تلاش کروں گا، اور اگر دنیا سے چلا گیا تو ہے میرے بیٹے مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں گا، اور نام لیتے ہیں کہ فلاں فلاں رشتہ دار کو بتاؤں گا کہ میرے بیٹے کو تلاش کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ والد کو بیٹے سے کتنا پیار تھا، اور جب بیٹا والد کے قریب تھا تو والد نے بیٹے کو کتنا پیار دیا ہوگا، کتنی محبت دی ہوگی۔ ناظرین کرام، اتفاق سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی قوم کا ایک قافلہ مکہ المکرمہ میں حج کے لیے جاتا ہے، اور وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کے والد آپ کی یاد میں پریشان ہیں، آپ کی یاد میں اشعار لکھتے ہیں، اور آپ کا صدمہ اور آپ کے فراق کا صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور ان کو اطلاع دیتے ہیں۔ پھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے والد کے لیے 3 اشعار لکھتے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ میں مکہ المکرمہ میں موجود ہوں، اور بتاتے ہیں کہ میرے والد کو اطلاع دے دو کہ میں زندہ ہوں اور مکہ المکرمہ میں ہوں۔ جب وہ قافلہ واپس جاتا ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو اطلاع دیتا ہے کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے اور مکہ المکرمہ میں موجود ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد فوراً اپنے بھائی کے ساتھ مکہ المکرمہ میں آتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں۔ زید بن حارثہ کے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ہے اللہ کے نبی، آپ تو اولاد ہاشم سے ہیں، آپ کے چرچے تو ہم ہر طرف سن رہے ہیں، آپ تو مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے قریب رہتے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور آپ تو قیدیوں کو آزاد کیا کرتے ہیں۔ ہماری ایک خواہش ہے، ہماری ایک تمنا ہے، ہمارا بیٹا آپ کی خدمت میں ہے، ہم آپ کو فدیہ دیتے ہیں، ہم آپ کو جتنی رقم آپ چاہتے ہیں ہم دے دیں گے، ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، لیکن آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیجئے، ہماری ایک ہی طلب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس یہی چاہتے ہو؟ حضرت زید بن حارثہ کے والد کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فقط یہی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی تمنا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کا بیٹا زید بن حارثہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں کبھی نہیں روکوں گا، اس کو اختیار دے دوں گا، لیکن اگر آپ کا بیٹا میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میں اس کو جانے پر مجبور نہیں کروں گا، اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بغیر فدیہ کے آپ کے بیٹے کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ سنایا۔ جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، انہیں بلایا جاتا ہے، میرے آقا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، ہے زید ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ زید بن حارثہ کہتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ تو میرے والد ہیں، آقا یہ تو میرے چچا ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں اور تجھے اختیار ہے، اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے میرے ساتھ رہ سکتا ہے، اگر ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے ان کے ساتھ جا سکتا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے آپ سے جدائی کر لوں، آپ سے دور ہو جاؤں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی غلامی میں ہوں، آپ کی خدمت میں ہوں، اور آپ کی خدمت کے لیے میں اپنے ماں باپ اور اپنے قبیلے والوں اور اپنے چچا کی محبت کو قربان کر سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہتے ہیں، ہے میرے بیٹے زید، تو جانتا ہے میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، تو جانتا ہے میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، ہے میرے بیٹے تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے، تو غلام بن کے رہنا چاہتا ہے، اور تو اپنے قبیلے اور اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کر کے محمد عربی کا غلام بننا چاہتا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہے میرے والد محترم، آپ نہیں جانتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کیا دیکھا ہے، جو محبت مجھے یہاں ملی ہے، خدا کی قسم اس محبت کی خاطر دنیا کی ہر محبت کو قربان کر دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوتے ہوئے سنے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میرے آقا نے اس زید بن حارثہ سے پیار کیا، محبت کا اظہار کیا، اور پھر بڑی محبت سے
میرے آقا فرماتے ہیں زید میرا بیٹا ہے، زید میرا بیٹا ہے، زید میرا بیٹا ہے۔ ناظرین کرام، جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھی تو وہ بھی خوش ہو گئے اور زید بن حارثہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ ناظرین کرام، یہاں یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عالم کیا ہے، حضور کو بچوں سے کتنی محبت ہے۔ اور یہ بھی غور کریں ناظرین کہ زید بن حارثہ کے والد کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، لیکن یقیناً زید بن حارثہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا پیار ملا ہوگا وہ ان کے والد سے بھی بہت زیادہ ہے کہ غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہیں، حضور کی خدمت کو اپنے والدین کی محبت پر ترجیح دے رہے ہیں اور والدین کی محبت کو قربان کرتے ہوئے حضور کی محبت کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ گویا کہہ رہے ہیں کول کھتاں میں خیش قبیلہ ایک سونے یا تنڈڑے نہ تھوں، رب دی سو مہی پیارا لگنا ہے، سکو بابل ویر تے ماں تھوں، عمر گزاراں وچ قدماں دے ایک واری جے آنکھیں ہاں توں، یار فریدا میں دور نہیں وسنا تینڈی زلف دی ٹھنڈڑی چھاں تھوں۔ ہے فرید، غلام فرید کوٹ مٹری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جسے محبوب کا قرب مل جائے، جسے محبوب کی زلفوں کی زیارت مل جائے، گویا کہ کہہ رہے ہیں جو اپنے محبوب کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے پھر اسے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں پھر اسے نہ ماں یاد رہتی ہے، نہ باپ یاد رہتا ہے، نہ خیش قبیلہ یاد رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہے محبوب کول کھتاں میں خیش قبیلہ ایک سونیا تنڈڑے نہ تھوں، رب دی سو مہی پیارا لگنا ہے، سکو بابل ویر تے ماں تھوں، عمر گزاراں وچ قدماں دے ایک واری جے آنکھیں ہاں توں، یار فریدا میں دور نہیں وسنا تینڈی زلف دی ٹھنڈڑی چھاں تھوں۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب تیری زلف کی ٹھنڈی چھاؤں مجھے اتنی پیاری ہے کہ میں سب کچھ تیرے قرب کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ یہ سبق ہم نے اپنی اولادوں تک پہنچانا ہے، اپنے بچوں تک پہنچانا ہے کہ بچہ جو حضور کا قرب حاصل کر لیتا وہ سب کچھ قربان کر دیتا۔ اور ناظرین کرام، اسی محبت کا پرچار ہم نے کرنا ہے۔ اگر بچوں کو یہ محبت ہم نے دے دی تو انشاءاللہ تعالی وہ بچے آپ کے بھی وفادار رہیں گے، حضور کے بھی وفادار رہیں گے اور آپ کی موت کے بعد بھی آپ کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، جس طرح ہم نے اپنے بیٹوں تک محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے، اسی طرح بیٹیوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات کی محبت ان تک پہنچائیں اور واقعات ان تک پہنچائیں۔ اور اسی لیے چند واقعات آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ واقعات بتانے کی اہمیت تو اجاگر کی لیکن کچھ واقعات بھی بتاتے، چونکہ ہمارے ہاں سستی اتنی ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ تو میں اس حوالے سے ناظرین کرام عرض کرتا ہوں کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات کی زندگی کا بھی ضرور مطالعہ کریں اور اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات کو۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آپ سماعت فرما لیں۔ سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی صحابیہ ہیں جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ جنگ احد میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمنوں نے حملہ کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن حملہ کر رہے ہیں تو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بیٹے سیدنا عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شریک ہوتی ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے حملوں کا مقابلہ کرتی ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع خود کرتی ہیں۔ جب کوئی دشمن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار سے حملہ کرتا تو سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس تلوار کا حملہ اپنے جسم پر روکتی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جب بھی کوئی دشمن بڑھتا تو سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا مقابلہ کرتی، یہاں تک کہ ایک ملعون نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے تلوار سے حملہ کیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیٹھ پر اس حملے کو روکا اور ان کی پیٹھ پر ایک گہرا زخم ہو گیا۔ ناظرین کرام، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ عورت ہیں لیکن اس ملعون پر حملہ کرتی ہیں اور اس پر تلوار سے وار کرتی ہیں، یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، ان پر جب دشمنوں نے حملہ کیا، ایک غیر مسلم
ने, एक दुश्मन ने अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया, उन्हें जख्मी कर दिया और उनके जिस्म से खून के फवारे निकल रहे हैं। अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो एक जानिब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा भी कर रही हैं, फौरन जाती हैं, अपने कपड़े फाड़ कर हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर लपेटती हैं, जिस्म पर बांधती हैं और फरमाती हैं, है मेरे बेटे, ये मोहब्बत के इम्तिहान का वक्त है, ये इम्तिहान मोहब्बत का वक्त है, जा और दुश्मनों पर हमला कर। नाज़रीन किराम, आज की माँ भी इस गौर करे, आज हमारा बेटा अगर बीमार हो जाए, आज माँ का बेटा अगर बीमार हो जाए तो माँ कहती है आज नमाज के लिए जागने की जरूरत नहीं, आज इबादत के लिए जागने की जरूरत नहीं, बीमारी शिद्दत पकड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अम्मारा रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली माँ की अदा देखिए, मैदान जंग में है, एक जानिब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रही हैं और दूसरी जानिब अपने बेटे को बचाने की भी कोशिश कर रही हैं और पट्टी बांध के कहती हैं, है मेरे बेटे जा, ये मोहब्बत के इम्तिहान का वक्त है, दुश्मनों पर हमला कर। और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, मौला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में दुश्मनों पर हमले जारी रख। नाज़रीन किराम, यहाँ तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान देखते हैं कि वो जालिम जिसने अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे पर हमला किया था, मेरे आका फरमाते हैं, है अम्मारा, वो खड़ा है, वो शख्स, वो दुश्मन इस्लाम मौजूद है जिसने तेरे बेटे पर हमला किया, जिसने तेरे बेटे अब्दुल्ला को जख्मी किया। अम्मारा फौरन तलवार उठाती हैं और उसकी टांग पर हमला करती हैं, उसकी टांग काटती हैं, वो जमीन पर गिर जाता है और अपने जिस्म को घसीटता हुआ वहां से भागने की कोशिश करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मंजर देखते हैं तो फरमाते हैं, है अम्मारा, तू खुदा का शुक्र अदा कर, तू अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने तुझे इतनी ताकत दे दी है, इतनी कुव्वत दे दी है। नाज़रीन किराम, ये कुव्वत अम्मारा को कैसे मिली? मोहब्बत मुस्तफ़ा की कुव्वत थी, इश्क मुस्तफ़ा की कुव्वत थी, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की कुव्वत थी। अम्मारा से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तू अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तू औरत होकर इतनी कवि हो चुकी है, तुझे अल्लाह ने इतनी कुव्वत दी है कि तू दुश्मनों का मुकाबला कर रही है। अम्मारा को इस मकाम ओहद में, इस जंग ओहद में अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म पर 13 वार थे, 13 तीरों और तलवारों के वार और जख्म थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि खुदा का शुक्र अदा कर, अम्मारा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ये बद्दुआ देखती हैं और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हमें बस आपकी दुआएं चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछ, मांग, क्या मांगती है? अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फकत एक तमन्ना है, फकत एक आरजू है, फकत एक इल्तिजा है। फरमाया, बोल, क्या मांगती है? अम्मारा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूं, मैं फकत यही तलब रखती हूं कि जन्नत में मैं, मेरे खामंद और मेरे 2 बेटे आपकी खिदमत में हो जाएं, आपके नौकर हो जाएं, आपकी नौकरी मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त दुआ दी, अल्लाहुम्मा जअलहुम रफ़क़ाई फिल जन्ना, है अल्लाह अम्मारा, इसके खामंद ज़ैद बिन आसिम, अब्दुल्ला और अम्मारा, इन चारों को जन्नत में मेरी नौकरी दे दे, इन चारों को जन्नत में मेरा रफीक बना दे। अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा खुश हो जाती हैं और उसके बाद फिर सारी जिंदगी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ पर नाज करती हैं, खुशियां मनाती हैं, अपनी सारी जिंदगी लोगों को बताती रहती हैं कि अब मुझे कोई गम नहीं, अब बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी आ जाए मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात की तसल्ली और तशफ़ी है कि जन्नत में आका के करीब होंगी, जन्नत में आका की नौकर होंगी। हमेशा इस बात पर नाज करती रहती। और क्यों ना नाज करती? ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, और मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सिला है। जिसे हुजूर की मोहब्बत मिल जाए उसे फिर और कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह नाज़रीन किराम, एक औरत, एक बूढ़ी औरत जब मैदान ओहद में, जंग ओहद में ये अफवाह फैला दी जाती है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है, तो एक औरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है। हालांकि उसका खामंद, उसका शौहर, उसका बाप, उसके वालिद और उसका भाई तीनों जंग ओहद में हैं, लेकिन वो हर एक से पूछती है, मेरे आका का क्या हाल है, मेरे आका की खबर बताओ। किसी ने कहा है, औरत तू जानती है कि तेरा बाप
شہید ہو گیا ہے، اس نے توجہ بھی نہ دی، اس نے پرواہ ہی نہ کی، اس نے پوچھا ہی نہیں کہ میرے باپ کو کیا ہوا، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کی خبر دو۔ کسی نے پوچھا، کسی نے بتایا کیا تو جانتی ہے کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے؟ کہا نہیں نہیں، مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ کسی نے کہا کیا تو جانتی ہے کہ میدان احد میں، جنگ احد میں تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ کسی نے پھر بتایا الحمدللہ آقا خیریت سے ہیں۔ اس نے کہا مجھے ابھی بھی سکون نہیں ملا، ابھی بھی مجھے اطمینان نہیں ہوا، ابھی بھی میرے دل کو قرار حاصل نہیں ہوا، میں آقا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آقا کو دیکھا، آقا کا دیدار کیا اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سلامتی کے بعد ہر مصیبت قبول ہے، ہر مشکل قبول ہے، آپ کو سلامت دیکھا، اب مجھے دنیا کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ناظرین کرام غور کیجئے، اس کا باپ شہید ہو گیا ہے، شوہر شہید ہو گیا ہے، بھائی شہید ہو گیا ہے، لیکن ان کی شہادت کی پرواہ نہیں، وہ آقا کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اسی طرح سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت کے لیے مزار شریف میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں ہے عائشہ حجرہ مبارکہ کھولو، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کو سیدہ عائشہ کھولتی ہیں اور وہ عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے قریب جاتی ہے، روتی ہے، اس قدر روتی ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا روئی کہ شہید محبت مصطفیٰ ہو گئی، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، اپنی روح اللہ عز و جل کے سپرد کر دیتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں اتنا روئی ناظرین کرام کہ وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ یاد طیبہ میں رو رہی ہے، یاد احمد میں رو رہی ہے، اور تیری یاد ایسی ہے با وفا، تیری یاد ایسی ہے با وفا، پس مرگ بھی نہ ہوئی جدا، میں تو مٹ گیا تیری یاد میں، تیری یاد مجھ سے مٹی نہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہے، اور یاد احمد ہی ہے وہ رفیق حیات، ساتھ چھوڑا نہ ثاقب کا بعد از وفات۔ میں نے کہا کہ یاد احمد، لوگ کہتے ہیں فلاں میرا رفیق حیات ہے، فلاں میرا محبوب ہے، فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے، فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں میرا چاہنے والا ہے۔ میں نے کہا ہر چاہنے والا دنیا میں ہی چاہنے والا ہے، لیکن قبر میں کوئی نہیں جاتا، قبر کا رفیق کوئی نہیں بنتا۔ ہاں قبر کا رفیق ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ یاد طیبہ ہی ہے وہ رفیق حیات، ساتھ چھوڑا نہ ثاقب کا بعد از وفات، بولی جنت میں بھی جاؤں گی تیرے ساتھ، ٹوٹ سکتا نہیں یہ چولی دامن کا ساتھ۔ یہ ایسا ساتھ ہے کہ جو جنت میں بھی ساتھ جائے گا۔ ناظرین کرام اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دیں، اپنی بیٹیوں تک یہ واقعات پہنچائیں، انہیں بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات کو حضور سے کتنا پیار تھا۔ اور جب بھی زندگی میں یہ مرحلہ آ جائے کہ والدین یا اولاد کی محبت کو ترجیح دینے کا موقع ملے کہ آپ والدین کی محبت کو ترجیح دیں گے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دیں گے، تو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر دنیا کی ہر محبت کو قربان کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم پریکٹیکل میتھڈ، اور وہ بچے جو 2 سال سے زائد عمر کے ہیں، 5 6 7 سال کے بچے، اور اگر دین سے دور ہو گئے ہیں تو ان کی تربیت کا طریقہ انشاءاللہ تعالی کل ہم سیکھیں گے، اور اپنی کوتاہیوں کی تلافی کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔